بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام کے دشمن ابو جہل نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا میں اسے 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی کا انعام دوں گا۔ اسی انعام کے لالچ میں عمر گلے میں تلوار ڈال کر اس ارادے کے ساتھ گھر سے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے اور انعام حاصل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں بنی زہرہ کے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ جواب ملا اسلام کا چراغ بجھانے کا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم یہ کام کر گزرو تو بنی ہاشم اور بنی زہرہ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن کے گھر پہنچ گئے۔ گھر کے اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی کسی کو کچھ پڑھا رہا ہو۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو خاموشی ہو گئی۔ اصل بات یہ تھی کہ جب کوئی غریب شخص مسلمان ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے کسی خوشحال صحابی کے سپرد کر دیتے تاکہ وہ اس کی مدد کرے اور اس کو دین اسلام سکھائے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے۔ جب وہ ایمان لائے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی ان سے اس وقت تک قرآن سیکھ رہے تھے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو پوچھا یہ کیسی آوازیں آ رہی تھیں؟ جواب دیا گیا کہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم دونوں گمراہ ہو چکے ہو۔ بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے گمراہی کا وہ دین ہے جس پر تم چل رہے ہو۔ یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر آ گئے، ان کو بے تحاشا مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اپنی بہن کو بھی کافی نقصان پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے ثابت قدمی سے کہا عمر جو چاہو کر لو، اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ سبحان اللہ۔ بہن کی یہ الفاظ بھائی کے دل میں تیر کی طرح نشانے پر جا بیٹھے۔ سخت مزاج بھائی کا غصہ کم ہو گیا، اس کے ہاتھ رک گئے۔ پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ جواب ملا اللہ کا کلام اور اس کی وحی پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے بھی دکھاؤ۔ فرمایا جب تک پاک نہ ہو جاؤ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ نہا دھو کر سامنے آئے تو بہن نے سورہ طٰہٰ پیش کی جس کی دونوں میاں بیوی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلاوت کر رہے تھے۔ پڑھنے لگے تو حضرت عمر کی کائنات بدل گئی۔ جب اس آیت پر پہنچے جو کہ سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 14 ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی یہ آیت پڑھی تو بے اختیار پکار اٹھے کیسا عمدہ اور عظیم کلام ہے۔ حضرت عمر کا پتھر دل موم ہو چکا تھا۔ وہ فوراً بول اٹھے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً لے چلو۔ یہ سن کر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور فرمانے لگے ابھی جمعرات کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا کے درمیان میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل
اور عمر بن خطاب میں سے جسے تو عزیز رکھتا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی کی کہ ابو جہل ایمان نہیں لائے گا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر بن خطاب سے اسلام کو قوت دے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ دار ارقم میں ہیں۔ دار ارقم وہ جگہ تھی جہاں پر نئے مسلمانوں کو دین اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، اور وہ جگہ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے دار ارقم پہنچے، دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا تو گلے میں تلوار کے ساتھ دروازے پر کھڑے تھے۔ اس صورتحال پر صحابہ کرام میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے فرمانے لگے آتا ہے تو آنے دو، اگر ادب سے پیش آیا تو عزت ملے گی، اگر گستاخی کرتا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ 2 آدمیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسے چھوڑ دو۔ آپ نے عمر کا کرتا پکڑا، اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اے عمر کیا تم باز نہیں آؤ گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی آفت نازل کرے جس طرح اس نے ولید بن مغیرہ پر عذاب نازل کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ عمر میرے دروازے پر آ گیا ہے، اسے ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ ادھر دعا مکمل ہوئی تھی، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ اس پر صحابہ کرام نے بے اختیار زور سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جس میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی شامل تھی۔ اس نعرے سے پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کافر لوگ تو لات اور عزیٰ کی اعلانیہ پوجا کرتے ہیں اور ہم ایک اللہ کی عبادت چھپ کر کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب تو بیت اللہ میں ہی عبادت ہوگی۔ صحابہ کرام دار ارقم سے نکل کر خانہ کعبہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ ان کے درمیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دائیں طرف حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بائیں طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے آگے آگے چل رہے تھے۔ کفار اور مشرکین کو کسی اور خبر کا انتظار تھا۔ انہیں یہ سارا منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا جس نے بھی کوئی حرکت کی وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس وقت قریش کو جتنی تکلیف ہوئی پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس موقع پر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسلمانوں نے اعلانیہ با جماعت نماز ادا کی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 40 ہو گئی۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا خطاب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مظلوم مسلمانوں میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ وہ خانہ کعبہ کے صحن میں حلقہ بنا کر بیٹھنے لگے، کعبہ کا طواف کرنے لگے، کوئی کافر برا بھلا کہتا تو اس کا جواب دینے لگے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے تو قریش نے کان بھرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نعوذ باللہ جادو ہے،
طفیل نے اس خیال سے کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ ایک دن انہوں نے حرم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو انہیں یہ منظر اچھا لگا۔ دل ہی دل میں کہنے لگے دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا پڑھتے ہیں۔ حالانکہ وہ اس وقت خود شاعر تھے، ہر قسم کے کلام کو پرکھ سکتے تھے۔ یہ خیال آتے ہی کانوں سے روئی نکالی اور پھینک دی اور قرات سننے لگے۔ قرآن نے دل میں اثر کیا۔ جب نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیے۔ ملاقات پر عرض کیا کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور باتیں کہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن سن کر کہنے لگے میرے کانوں نے اس سے بہتر کلام آج تک نہیں سنا۔ اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ اسعد بن زرارہ مدینے کا مشہور سردار تھا۔ ایک دن وہ گھر سے تیار ہو کر نکلا تاکہ اسلام کے مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر سے باہر نکال دے۔ اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے قرآن کی چند آیتیں سنی اور ان کے ہاتھ پر اسلام لایا۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کر اسلام لانے والے دوسرے صحابی کا نام ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص اور مدینے سے بڑھ کر کوئی مقام قابل نفرت نہ تھا، مگر جب انہوں نے کسی شخص سے قرآن مجید صرف 2 دن کے لیے سنا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور قرآن پاک کو پڑھتے رہیں اور پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں۔